بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدًا و مصلیًا این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج میں اور آپ مل کر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے۔ بہت سے میدان ہیں، تعلیم کا میدان، تعلیم، نصاب تعلیم کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ قانون و عدالت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تجارت، بازار کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ میرا جواب ہوگا کہ یہ چیلنج اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑے چیلنج یہ نہیں ہے۔ تعلیم اور نصاب تعلیم میں جیسے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، بایولوجی ہے اور دیگر لینگویجز ہیں، علم ہے۔ علم میں خیر و شر نہیں ہوتا۔ خراب کرنے والی چیز علم نہیں، تعلیم نہیں، بلکہ ماحول ہے۔ لہذا نصاب تعلیم مغرب کا بنایا ہوا، مسلمانوں کا بنایا ہوا، اس میں زیادہ سے زیادہ جو فرق ہو سکتا ہے وہ 19-20 کا ہو سکتا ہے یا خاص جہتوں میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم آ جائیں قانون کے میدان میں، تو قانون کا میدان یہ بھی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے۔ قانون اور عدالت سے واسطہ کتنوں کو پڑتا ہے؟ مغرب کا قانون ہو یا اسلامی قانون ہو، اس میں اگر کلیش ہے تو 100% نہیں ہے۔ یہاں بھی میں کہوں گا 19-20 کا فرق ہے۔ اسی طرح مارکیٹ، بازار، کیا حلال ہے، کیا خریدنا حلال ہے، کیا خریدنا، کیا بیچنا حرام ہے۔ مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں سودی بینکاری، الحمدللہ اس کا متبادل آ گیا ہے۔ بہت سی حرام چیزیں ہیں جو بک رہی ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں ہماری مارکیٹوں میں الحمدللہ اس طرح کی چیزیں نہیں بک رہی، اور اگر بک رہی ہیں تو وہ بھی خاص چیزیں ہیں جیسے خنزیر کی سے بنی ہوئی پروڈکٹس، مشروبات میں جیسے شراب ہے اور سود کا کاروبار ہے۔ تو یہ کچھ جزوی چیزیں آپ لے سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ چیزیں اسلام سے متصادم ہیں، لیکن فل ٹائم چیلنج جس کا سامنا ہم بڑے بھی کر رہے ہیں، چھوٹے بھی کر رہے ہیں، ہماری خواتین بھی کر رہی ہیں، ہمارے مرد بھی کر رہے ہیں۔ فل ٹائم جو تصادم والی فضا ہے وہ اگر ہے نا تو 24 گھنٹے کا چیلنج، 24 گھنٹے کا تصادم وہ معاشرت کا میدان ہے۔ دیندار بچوں کا لباس، ان کا حلیہ، ان کا رکھ رکھاؤ کلیش کرتا ہے لادین گھرانوں کے بچوں کے لباس سے اور ان کے سٹائل آف لائف سے۔ ہمارے گھروں کی خواتین ہیں، وہ ان کا پردہ، ان کے فل کپڑے، وہ ان کا تصادم ہوتا ہے بے پردگی سے اور نیم لباسی سے۔ دیندار خواتین پردے کی پابند، بے دین خواتین پردے کا مذاق اڑاتی ہیں اور بے پردگی پہ فخر کرتی ہیں۔ دیندار مرد داڑھی رکھتے ہیں، صلحاء کی مشابہت کے ساتھ اپنا رہن سہن رکھتے ہیں، جبکہ جو لادین طبقہ ہے وہ مغرب کی نقالی پہ فخر کرتا ہے اور اسی کو وہ اپنے لیے فیشن سمجھتا ہے اور
ان کی نقالی کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں۔ تو لادین ذہن کا دیندار ذہن سے کلیش ہونا، تصادم ہونا، کہ بچے کا بچے سے، عورت کا عورت سے، مردوں کا مردوں سے، یہ فل ٹائم کلیش، یہ ہمیں تعلیم کے میدان میں نظر نہیں آ رہا، قانون کے میدان میں نظر نہیں آ رہا، بازار اور مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں اگر نظر آ رہا ہے تو یہ معاشرت کے میدان میں نظر آ رہا ہے۔ اور بدقسمتی اس وقت دیندار مسلمانوں کی بدقسمتی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری معاشرت پر کنٹرول اسلام اور دین کا نہیں، بلکہ کنٹرول لادین ذہن کا اور لادینیت کا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورت الفتح، اس میں مفسرین جب فتح مبین کی تشریح کرتے ہیں کہ فتح کیا ہوتی ہے، اسلامی فتح ہوتی کیا ہے، کیا دشمن کے علاقوں اور ان کے وسائل اور ان لوگوں پر کنٹرول حاصل کرنا، کیا اس کا نام فتح ہے؟ نہیں، فتح کے معنی وسائل کو کنٹرول کرنا نہیں، وسائل پہ کنٹرول لانا نہیں، بلکہ مفتوح علاقے کے لوگوں کے اعمال کو کنٹرول کرنا، یہ ہے فتح۔ اس وقت جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، معاشرت یعنی رہن سہن، وہ اسلامی رنگ رہن سہن میں، معاشرت میں اسلامی رنگ غالب ہونا چاہیے یا بے دینی کا رنگ غالب ہونا چاہیے؟ اگر اس وقت بے دینی کا رنگ غالب ہے اور اس پر فخر کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت فاتح مغربی دماغ ہے، مغربی رہن سہن ہے، اور ہم معاشرت کے میدان میں مفتوح ہیں، ہم کمزور، وہ طاقتور، اس لیے کہ جیسے ماحول ہوتا ہے، ماحول کے مطابق چیزیں اچھی لگتی، اگر برائی کا غلبہ ہے تو لوگ برائی کرنے پہ فخر کریں گے، اچھائی کا غلبہ ہے تو لوگ اچھائی کرنے پہ فخر کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون اور اس کی ظالم فوج سے نجات دی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سلام علیہ کے ہاتھ پر معجزات کا ظہور فرمایا، تو یہ قوم، یہ بنی اسرائیل، یہ لوگ گزرتے ہیں۔ قرآن کریم میں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ۔ ان کا گزر ایسے لوگوں پہ ہوا جو بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، بچڑے کی یا ہاتھوں کے بنی ہوئی مورتیوں کی عبادت کر رہے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سلام علیہ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایسی خدا بنا دو، ایسی خدا بنا دو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسی عبادت کریں۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ کیا مسلمان نہیں تھے؟ کیا توحید کا نعرہ بلند کرنے والے نہیں تھے؟ پھر ایسی گھٹیا حرکت، ایسی گھٹیا درخواست انہوں نے کی کیوں؟ اس لیے کہ دماغ مرعوب تھا
فرعون کی قوم اور ان کی روایات سے، فرعون کی قوم سے اور ان کی روایات سے، کیونکہ وہ بت پرست تھے، بت پرستی کرتے تھے، تو ماحول نے ان کے دلوں میں بھی بت پرستی کی محبت پیدا کی اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی بت پرستی کریں۔ یہ بت پرست کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں ہوئے تھے، بت پرست چیز سے محبت ان کے دلوں میں ڈالا۔ یہ جو غلامانہ سوچ ہے یہ چیز ڈالی اس لیے کہ مصر کے ماحول پر، مصر کی معاشرت پر بت پرستی اور شرک غالب تھا۔ جب شرک غالب تھا تو شرک کی محبت ایک کمزور قوم میں یعنی بنی اسرائیل میں محبت پیدا ہوئی کہ جب یہ بڑے لوگ شرک کر رہے ہیں ہم بھی شرک کریں گے تو ہم بھی ان کی طرح بڑے لگیں گے۔ اسی طرح دوسری مثال قرآن کریم سے، حضرت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید پہ دلائل دے رہے ہیں۔ اس کا جواب جو مشرکین مکہ دیتے تھے وہ یہ دیتے تھے کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ماحول کے اگینسٹ ہے، اور ماحول کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اتنے سارے خداؤں کو ہم ایک خدا بنا دیں، ان ھذا لشیء عجاب، تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ تو بہت سے خداؤں کی عبادت کرنا ان کو اچھا لگتا تھا، اس لیے کہ ماحول اور معاشرت میں شرک کا رنگ غالب تھا، اس لیے شرک پہ ناز تھا۔ شرک کرنا اسے قابل فخر سمجھا جاتا تھا، اور توحید کی دعوت دینا یا ایک خدا کی عبادت کرنا اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح کے اور کافی سارے دلائل ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا اچھا لگنا، کسی چیز کا برا لگنا، اس میں بہت بڑا فیکٹر ماحول ہے، ٹرینڈ ہے، لوگوں کی اکثریت جو کرتی ہے لوگ بھی اس کو کرنے لگتے ہیں۔ اکثریت اگر کسی برائی پہ ناز کرتی ہے تو وہ برائی اچھائی بن جاتی ہے، اکثریت اگر کسی اچھائی کی پابندی کرتی ہے تو وہ اچھائی معاشرے کا حسن بن جاتی ہے۔ اب آج کے ماحول میں جو میں عرض کر رہا ہوں، آج کے ماحول میں میرا اور آپ کا کنٹرول بحیثیت مسلمان کے، کنٹرول ہمارا اجتماعی طور پر سوائے دو جگہوں کے کہیں اور نہیں ہے۔ ایک مدرسہ ہے، اس لیے کہ مدرسے کے ماحول پہ الحمدللہ کنٹرول ہے۔ دوسرے نمبر پہ تبلیغی جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، چلے کے لیے، وہاں کا ماحول ان کو چینج کر دیتا ہے۔ اسی طرح رمضانوں میں جو حضرات آتے ہیں اعتکاف کے لیے، 10 دن کا اعتکاف گزارتے ہیں، ماحول ان کو چینج کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہر ایک تبلیغ میں جائے گا؟ کیا ہر ایک مدرسے کے ماحول میں جائے گا؟ نہیں۔ یہ تو ہمارا عمومی مسئلہ ہے، ہم بے دینی کے سیلاب کے آگے بند کیسے باندھیں؟ مسجد میں ہم آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی یا سنتیں پڑھتے ہی ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ مسجد میں تو ہمیں فل ٹائم ماحول مل نہیں رہا، اسکولوں میں مل نہیں رہا، بازاروں میں مل نہیں رہا، تو ہم بے دینی کے سیلاب کے سامنے بند کیسے باندھیں؟ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ نہیں کہ ہم ہاتھ کھڑے کر دیں اور اس برے معاشرے سے ہم بھاگ جائیں، نہیں، ہم کنارہ کش ہو جائیں، نہیں۔
بلکہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے چینج لانا ہے، اور چینج لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود محفوظ ہوں، اور محفوظ ہونے کا جو اجتماعی ذریعہ، اجتماعی جگہ ہے، وہ میرا اور آپ کا گھر ہے۔ اس لیے میں بار بار، میرے جتنے کلپس آ رہے ہیں، میں بار بار یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج معاشرت کا میدان ہے، اور معاشرت کے میدان، معاشرت کی آوارگی سے، گمراہی سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اگر بچانا ہو تو گھر کا ماحول آپ دین کا بنا دیں، گھر کے ماحول کو آپ مسجد جیسا ماحول دے دیں۔ اس کی ایک زندہ مثال باہر کے ممالک میں ہمارے بہت سے مسلمان جنہوں نے اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کیا ہوا ہے، مسجد کے اعمال سے اپنے گھروں کو آباد رکھا ہوا ہے، ان کے بچے ہمارے بچوں کے مقابلے میں زیادہ دیندار ہوتے ہیں، حالانکہ باہر کا ماحول فل گندا، اسکول کا ماحول ننگا، ہر طرف ننگا پن، ہر طرف بے دینی، لیکن ان کے بچے متاثر نہیں ہو رہے، ان کی خواتین متاثر نہیں ہو رہی، وہ خود متاثر نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طاقت ان کا گھر ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں درخواست کروں گا کہ یہ جو اس وقت جو ہمارے گھر بے دینی کے اڈے بنے ہوئے نا، ٹیلی ویژن 24 گھنٹے چلتا ہے، ایک تو میری درخواست ہے کہ ٹیلی ویژن اپنے گھر سے نکال دیں، کیونکہ ٹیلی ویژن یہ میرا اور آپ کے کنٹرول، اس کے پروگرام جو ہے وہ میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ کوئی خبریں سننی ہو، کوئی چیز دیکھنی ہو تو اس کا طریقہ موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، کم سے کم وہ میرے اور آپ کے اختیار میں تو ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اپنے گھروں کو ہم مسجد کے اعمال سے آباد کریں، اور مسجد کے اعمال سے کیسے آباد ہوگا؟ مسجد میں مصلی بنائیں۔ جیسے ہمارے گھر میں مختلف نام ہم اپنے ہر گھر میں دیکھتے ہیں، جیسے ایک نام لاؤنج ہے، کچن، بیڈ روم ہے، ڈرائنگ روم ہے، اسٹور ہے۔ تو بھائی یہ جو پورشنز ہیں یہ تو ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ مسلمان اور غیر مسلم کے گھر میں فرق دکھنا چاہیے۔ کم سے کم ایک گھر میں کوئی آئے تو کم سے کم یہ تو دیکھے کہ مسلمان کا گھر ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر لاؤنج ہے، بیڈ روم ہے، کچن ہے، ڈرائنگ روم ہے، تو ایک جگہ ایک نام یہ بھی ہونا چاہیے، مصلی، یا لاؤنج ہم نام بدل دیں، لاؤنج کی جگہ ہم وہاں پہ لگا دیں، تختی لگا دیں، یا مصلی وہاں بچھا دیں، وہاں ایک چھوٹی سی الماری لگا دیں، وہاں کتابیں ہوں، قرآن شریف ہوں، مصلی ہو، اور اس کا نام، لاؤنج کا نام آج سے ہم تبدیل کر کے اس لاؤنج، آئندہ ہماری زبانوں پہ لاؤنج کا نام نہ ہو بلکہ مصلی ہو، مصلی کے نام کو ہم رواج دیں۔ اور اگر گھر بڑا ہو تو ایک کمرہ ہم مسجد کے لیے مخصوص کریں اور اس کا نام رکھ دیں مصلی۔ ہمارے بہت سے دوستوں نے الحمدللہ اپنے گھروں کے تہخانوں کو انہوں نے مسجد بنا دی، اور الحمدللہ پچھلے رمضان میں بھی اور پچھلے رمضانوں میں بھی الحمدللہ وہاں ختم قرآن سے، تراویح سے آغاز ہوا، اور آج تک اللہ کا شکر ہے دین اور اعمال دین سے ان کے گھر آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔